رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني وعلى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين۔ اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور اسی لیے یہ آیہ کریمہ جس کا انتخاب کیا ہے، اس میں خالق کائنات ہم سے، آپ سے اور تمام انسانوں سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم اس دنیا میں بھیجے گئے ہو، بے مقصد نہیں بھیجے گئے ہو، یہاں بھیجے گئے ہو تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کس کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ خالق کائنات واضح طور پر ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس دنیا میں جو ہم نے تمہیں بھیجا ہے یہ صرف گھومنے پھرنے، عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس دنیا کو ایک راستہ قرار دیا ہے، ایک سفر قرار دیا ہے اس مقصد کے لیے جہاں تم سب کو پہنچنا ہے۔ اسی پہ انشاءاللہ کچھ گفتگو کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، کچھ تھوڑا بہت تبرکاً ایصال ثواب کے حوالے سے بھی ہم ایصال ثواب کیوں کرتے ہیں، اور کیا یہ جو مجلس ہے یا قرآن خوانی ہے، یہ اس کا ثواب جو اس دنیا سے جاتے ہیں ان تک پہنچتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے اور کیوں کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام شکایت بھرے انداز میں اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں وَمَا يَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَيْهِ حَيَّيَيْنِ أَوْ مَيَّتَيْنِ، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے والدین کی خدمت کیوں نہیں کرتے ہو؟ چاہے وہ زندہ ہوں، اس دنیا میں ہوں، تب بھی ان کی خدمت کرو، اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تب بھی ان کی خدمت کرو۔ اس دنیا میں ہیں تو ہم سب جانتے ہیں
کیسے خدمت کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اس دنیا سے اگر وہ چلے گئے ہوں تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان یصلی عنہما، امام فرماتے ہیں ان کی طرف سے نماز پڑھو، یتصدق عنہما، صدقہ دو ان کی طرف سے، یحج عنہما، حج کرنے جاؤ، والدین کی طرف سے حج کرنے جاؤ، یصوم عنہما، روزہ رکھو ان کی طرف سے۔ اچھا، ممکن ہے ایک سوال ہمارے جوان بھائیوں کے ذہن میں یہ آئے، بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، وہ سب پہلے سے باخبر ہیں، جانتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بچہ، کوئی جوان یہ سوچے کہ ہم یہ سنتے آئے ہیں مجلسوں میں کہ آخرت میں ہر انسان کو اپنے عمل کو پیش کرنا ہے، کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ہر آدمی کو اپنے عمل کی فکر ہوگی۔ جب یہ طے ہے کہ ہر انسان کو اپنا عمل لے کے جانا ہے اور اسے اپنے عمل کا جواب دینا ہے، تو پھر اگر ہم اس دنیا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کیوں ہم دوسروں کے لیے پڑھیں جو آخرت میں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ پڑھنا ہی ہے تو اپنے لیے پڑھیں، روزے رکھنا ہے تو اپنے لیے رکھیں جو ہمارے آخرت میں کام آئے، وہ تو ان کے لیے رکھیں گے، وہ ہمیں آخرت میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ حج اب لاکھوں میں ہو گیا ہے، 5-6 لاکھ میں ہوتا ہے، اگر حج کرنے جانا ہی ہے تو پھر اپنے لیے کریں جو ہمارے کام آئے گا، کیوں دوسرے کے لیے؟ اس ذہنیت سے امام معصوم بھی واقف تھے، اسی لیے انہوں نے یہیں پہ حدیث کو نہیں روکا، بلکہ فرماتے ہیں فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا فَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ۔ یاد رکھو، یہ تصور نہ کرنا کہ اگر تم کوئی عمل اپنے والدین کے لیے انجام دو گے تو اس کا ثواب صرف انہیں ملے گا، نہیں، فَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، جیسا ثواب انہیں دیا جائے گا ویسا ہی ثواب تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ نماز ان کے لیے پڑھو گے انہیں بھی ثواب ملے گا، تمہیں بھی ملے گا، روزے ان کے لیے رکھو گے انہیں بھی ملے گا، تمہیں بھی ملے گا، حج کرنے جاؤ گے حج کا ثواب والدین کو بھی ملے گا، تمہیں بھی دیا جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ نہایت کریم اور رحیم ہے، اللہ نے یہیں پہ بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ امام فرماتے ہیں فَيَزِيدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ خَيْرًا كَثِيرًا، جو تم اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو یاد کرتے ہو، جو اس کا صلہ تمہیں دیا جائے گا وہ تو دیا جائے گا، اس کے علاوہ جو تم نے یہ نیکی انجام دی ہے، اس نیکی کے بدلے میں اللہ تمہیں خیر کثیر عطا کرے گا۔ خیر کثیر کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں خیر کثیر کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے، خیر کثیر اس دنیا میں بھی ہے۔ اگر تم طولانی عمر چاہتے ہو، والدین کی خدمت کرو، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دے گا۔ تجارت ہے، بزنس ہے، کوئی کاروبار ہے، نہیں چل رہا ہے، والدین کی خدمت کرو، اس دنیا میں نہیں ہے، ایصال ثواب کرو، اللہ تمہارے کاروبار میں برکت عطا کرے گا۔ یعنی والدین کو یاد رکھو گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ عظمت والدین، اور عجیب بات ہے، دیکھیے اب قرآن کریم میں اللہ نے 4 ایسے مورد ہیں، 4 ایسے مواقع ہیں جہاں پہ جب اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، بلا فاصلہ والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر کیا ہے۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کا شریک قرار نہ دو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، دیکھو ہرگز کسی کو بھی اللہ کا شریک قرار نہ دینا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ دیکھو یاد رکھو، اللہ کا حتمی فیصلہ یہ ہے کہ تم
اللہ کے علاوہ کسی کو شریک قرار نہ دینا اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ دیکھیے عجیب چیز ہے عزیزوں، ہونا یہ چاہیے تھا درجے منزلت اور رتبے کے اعتبار سے جب توحید کی بات تھی تو توحید کے بعد اللہ کو نبوت کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک قرار نہ دو، انبیاء کی نبوت پر ایمان لاؤ، نبوت کے بعد ذکر ہوتا امامت کا، امامت کے بعد ذکر ہوتا فروع دین کا، نماز و روزے کا، عبادات کا۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے توحید کے بعد بلا فاصلہ والدین کا ذکر کیا ہے، چونکہ اللہ عظمت والدین کو ہمارے سامنے واضح کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو خالق ہم ہیں لیکن وسیلہ خلقت ہم نے انہیں بنایا ہے، رازق ہم ہیں لیکن رزق تم تک ان کے ذریعے ہم پہنچائیں گے، رب ہم ہیں لیکن پرورش تمہارے والدین کریں گے، ہم رحمان و رحیم ہیں لیکن والدین جو ہماری مخلوق ہیں، اگر کوئی اولاد بڑی سی بڑی بھی غلطی کر دیتا ہے والدین اسے معاف کر کے اعلان کرتے ہیں کہ جب ہم مخلوق ہو کے اپنے والدین اپنے اولاد کی بڑی سی بڑی غلطی کو معاف کر سکتے ہیں تو پھر وہ تو خالق ہے، وہ تو رحمان و رحیم ہے۔ اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے، مایوس کیوں ہو رہے ہو؟ اس کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھو، توبہ کرو، جتنی بڑی بھی غلطی ہوگی اللہ اسے معاف کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ یہ ہے عظمت والدین۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی سے اس کے والدین ناراض ہوں، دیکھیے شریعت نے بہت گنجائش رکھی ہے۔ روایت میں ہے اگر کوئی پوری زندگی غفلت میں رہا، اس نے اپنے والدین کی خدمت نہیں کی، ان کے ساتھ نیکی نہیں کی، ان کے ساتھ احسان نہیں کیا، لیکن ان کے مرنے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ ہم سے غفلت سرزد ہوئی، ہمیں جو کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے، تو ایسا نہیں کہ اللہ نے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ روایات میں ہے اگر ان کے مرنے کے بعد تمہیں شرمندگی ہے اپنے کیے پہ، آؤ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، جو تم نے غفلت ان کی زندگی میں کی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ ایصال ثواب کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، صدقہ دو ان کی طرف سے۔ اگر تم زندگی میں نہیں کر سکے، ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کے ذریعے تلافی کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اگر کوئی پوری زندگی اپنے والدین کی خدمت کرتا رہتا ہے لیکن ان کے مرنے کے بعد انہیں بھول جاتا ہے تو قیامت میں وہ آق۔ دیکھیے روایات میں ہے، یہ کوئی ایسے نہیں غیر معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات نہیں، خود معصوم فرما رہے ہیں کہ کم ترین سزا اس شخص کے لیے جس سے اس کے والدین راضی نہ ہو یہ ہے کہ وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ جنت میں جانا تو دور، اگر والدین راضی نہیں ہیں جنت کی بو بھی سونگھ نہیں سکتا۔ ایک جملہ کہوں عزیزوں، دیکھیں ایک عام باپ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر وہ راضی نہ ہو انسان جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ تو جب ایک عام باپ کی فضیلت یہ ہے اسے راضی کیے بنا جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا ہے، تو اگر کوئی امت کا باپ ہو، پیغمبر فرماتے ہیں انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جب ایک عام باپ کو راضی کیے بنا جنت کی بو نہیں سونگھ سکتے ہو تو پھر جو امت کا باپ ہے اس کی ولایت و امامت کا اقرار کیے بنا جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ عظمت والدین ہے۔ بہرحال ہمارے سامنے دیکھیے آج جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ ایک کہا جائے ایک سافٹ وار ہے، یعنی ایک نرم جنگ کا سامنا ہے ہمیں، جہاں پہ ہمیں ان اسلامی اور انسانی اقدار سے دور کیا جا رہا ہے جن کی نہ صرف دین
بلکہ انسانی اقدار جس کی طرف ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں، جس میں سے ایک والدین ہے۔ جو آج اس وقت دنیا میں سیریل ہیں یا فلمیں ہیں جو بن رہے ہیں، اس میں مستقل طور پر والدین کی عظمت کو گھٹا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اولاد والدین کا نام لیتے ہیں، اولاد والدین سے آگے چلتی ہے، والدین بیٹھے ہوئے ہیں، اولاد لیٹی ہوئی ہے، والدین کا نام لے کے اولاد پکار رہی ہے اور گھر والے خوش ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، نہ دین نے اس کی اجازت دی ہے، نہ انسانی اقدار نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اسے گھٹایا جا رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دین آ کے کہتا ہے نہیں، والدین کی وہ عظمت ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ اگر تم دین کے ماننے والے ہو، اگر تم انسانی اقدار پہ چلنے والے ہو، تو والدین کی عظمت تمہاری نگاہ میں ویسی ہی ہونا چاہیے جیسے دین نے پیش کی۔ لہٰذا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، خاص طور سے اپنے جوان بھائیوں کے لیے، کہ ایسا نہ ہو ماحول اور حالات ہماری سوچ پر، ہماری فکر پر غالب آ جائے اور پھر ہم اس طرف جائیں جس کی طرف ہمیں روکا گیا ہے، جس طرف جانے سے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، انہیں یاد رکھیں، ان کے ساتھ نیکی کریں، اور جب اگر کسی کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، بزرگ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو انہیں بھولیں، انہیں فراموش نہ کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایک عام تصور، دیکھیے عام تو نہیں کہا جا سکتا، بعض لوگوں میں یہ تصور ضرور ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنے والدین کی خدمت کر دیتے ہیں، ان کے کام آ جاتے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے پھر وہ احسان جو ان کے والدین نے کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں کیا، ہم نے تو بہت کچھ کر دیا۔ انہوں نے تو ہمیں پرانے کپڑے پہنائے، ہم نے تو انہیں بہترین کپڑے پہنائے۔ انہوں نے تو ہمیں چھپر میں رکھا، ہم نے تو انہیں اے سی میں رکھا۔ وہ تو ہمیں بیل گاڑی پہ لے کے جاتے تھے، ہم تو انہیں کار پہ لے کے گھماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا عزیزوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا جو یہ فارمولہ ہے، دیکھیے احسان میں ایک چیز ہوتی ہے، میں ایک مثال دوں، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ آپ راستے سے گزر رہے ہو، کہیں کوئی غریب بیٹھا ہو، ایک مفلس، 2 دن کا بھوکھا، نہایت بھوکھا پیاسا، ہم گئے گھر سے اور ہم نے ایک سوکھی روٹی، تھوڑی سی چٹنی لا کے اسے دے دی۔ اس نے پیٹ بھر کے کھایا، شکر خدا کیا، ہمارے لیے دعا کی۔ جب وہ پیٹ بھر کے کھا چکا، تب ایک صاحب گئے گھر، بریانی لی، زردہ لیا، نہاری لی، کلچا لیا، لا کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ دیکھ کے للچا ضرور رہا ہے، لیکن وہ کھا نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بریانی، یہ زردہ اور وہ سوکھی روٹی، ان دونوں میں سے کس کی اہمیت زیادہ ہے؟ اس سوکھی روٹی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس وقت کام آئی جب اسے ضرورت تھی۔ ضرورت کو پہچاننا، اور جس نے پہل کی ہے، جس نے سبقت کی ہے، اس کی برابری ممکن نہیں ہے۔ میں گیا اپنے دوست سے، کسی سے کہا، میں نے بھائی 500 روپے قرض دے دیجئے۔ انہوں نے 500 روپے قرض دے دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ہم نے انہیں واپس کر دیا۔ زمانہ گزر گیا، 5 سال 10 سال، 10 سال کے بعد وہ آئے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے 10,000 کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی انہوں نے 10,000 مانگے، اب میرے خیال ذہن میں وہ 10 سال پہلے کا واقعہ آیا کہ جب ہم نے 500 مانگے تھے تو ہمارے اس دوست نے مدد کی تھی۔ اب ہمیں بھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا چاہیے۔ ہم نے 10,000 نکال کے دے دیے، اس نے 500 دیے تھے، ہم نے 10,000 دیے، لیکن اللہ کے نزدیک 500 کی اہمیت زیادہ ہے یا 10,000 کی؟ 500 کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے دیے تھے
تو کچھ سوچا نہیں تھا، لیکن جب ہم نے دیا ہے زیادہ دے رہے ہیں، لیکن یہ سوچ کے دے رہے ہیں کہ اس نے چونکہ مدد کی تھی اس لیے کرنا چاہیے۔ والدین غریب ہیں، کپڑا نہیں پہنا سکے، کچھ نہیں کر سکے، لیکن جو سبقت اور پہل انہیں حاصل ہے وہ اولاد کو حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب والدین اولاد کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کچھ سوچتے نہیں ہیں، لیکن جب اولاد کرتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ آتا ہے چونکہ میرے والدین ہیں میری ذمہ داری ہے۔ یہ چونکہ جیسے ہی آیا اس نے وہ فضیلت گھٹا دی۔ والدین کا عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ آیہ کریمہ، یہ تمہیدی گفتگو تھی والدین کے حوالے سے، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس تھی۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے؟ بے مقصد نہیں بھیجا ہے، عمل انجام دو۔ دوسری آیات میں دوسرے مواقع پہ ہدف خلقت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے ایک چیز تو طے ہے کہ انسان یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، مر کے سب کو جانا ہے۔ مشہور آیت ہے جو بچے کو یاد ہے، کیا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور یہ بھی عجیب چیز ہے کہ اللہ نے اس آیہ کریمہ میں موت کے لیے ذائقہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی موت کا ایک ٹیسٹ ہے، موت کا ایک ذائقہ ہے۔ آپ کسی دعوت میں جائیں، دسترخوان بچھا ہے، 15-20 لوگ 50 لوگ ہوں، اچھے اچھے کھانے لائے جائیں، بریانی، سالن، مرغ، قورمہ، جو بھی، سب کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد تعریف کر رہے ہیں بہت لذیذ کھانا ہے، بہت ٹیسٹی کھانا ہے، بہت اچھا کھانا ہے۔ آپ دیکھیے اس صف میں، اس دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ایک انسان کھا رہا ہے لیکن منہ بنا رہا ہے۔ بھیا تم سب تو کہہ رہے ہو کھانا بہت اچھا ہے، ہمیں تو کڑوا لگ رہا ہے، ہمیں تو تلخ لگ رہا ہے۔ آپ سب کیا کہیں گے؟ کھانا تلخ نہیں ہے، تمہارے منہ کا مزہ، جاؤ ڈاکٹر کو دکھاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں بخار ہو۔ گئے ڈاکٹر کے پاس، دیکھا کہاں تمہیں بخار ہے، معلوم ہوا کھانے کا ذائقہ اچھا تھا، ٹیسٹی تھا، لذیذ تھا، لیکن جب جسم بیمار ہوتا ہے وہی کھانا جو لذیذ ہوتا ہے تلخ بن جاتا ہے۔ بس یہی صورت موت کی بھی ہے، اگر روح سالم ہے تو مومن کے لیے موت شیرین بن جاتی ہے، اگر روح میں کوئی کمی ہے تو تلخ بن جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور جیسا جیسا ایمان و تقوی بڑھتا جاتا ہے موت کا ذائقہ بڑھتا جاتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے روز عاشور ایک 13 سال کے جوان نے کیا کہا تھا؟ الموت احلا عندی احلا من العسل، چچا جان موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہاں پہ جناب قاسم موت کا مزہ نہیں بتا رہے تھے، یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں اس خاندان کا پرورش یافتہ ہوں جہاں ایمان و تقوی کامل ہے، میں اپنے تقوی اور ایمان کا اعلان کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت کو خلق کیا، جس نے حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں سے عمل کس کا زیادہ بہتر ہے۔ اچھا اس آیت میں دیکھیے اللہ نے جس نے موت کو خلق کیا اور جس نے حیات کو، ہونا یہ چاہیے تھا چونکہ حیات پہلے ہے موت بعد میں ہے۔ الذی خلق الحیات والموت، جس نے حیات کو خلق کیا اور موت کو خلق کیا، لیکن اللہ موت کا ذکر پہلے کر رہا ہے۔ دیکھیے بعض مفسرین کہتے ہیں ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو 60 70 80 90 100 سال اللہ نے اس دنیا میں ہمیں دیے ہیں، اللہ کے نزدیک
یہ 100 سال زندگی ہے ہی نہیں. اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے. یہ صرف ایک راستہ ہے جسے طے کر کے ہمیں اس مقصد تک جانا ہے. میں ایک مثال دوں, ایک صلوات پڑھیں محمد دیکھیں, عام طور پہ جب بچے, جن فیملیز میں بچے ہوتے ہیں, جب ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں, یعنی بھی 1-2 مہینے بعد جب اسکول ختم ہوں گے اور چھٹیاں ہوتی ہیں, تو بچے کیا کہتے ہیں گھر والوں سے, گھمانے لے چلیے. جو غریب آدمی بیچارہ کیا کرتا ہے, اغل بغل کے جو پارک ہوتے ہیں وہاں لے گیا, جھولے پہ بیٹھال دیا, آئس کریم کھلا دی, بچے بھی راضی ہو گئے. لیکن جو تھوڑا پیسے والے ہیں پھر وہ لکھنؤ, بڑے امام بڑے زو پہ راضی نہیں ہوتے ہیں ان کے بچے. ہمیں کہاں جانا ہے, آگرہ جانا ہے, دلی جانا ہے. اب ان کے والدین لے کے جاتے ہیں, آگرہ لے جاتے ہیں, دلی لے جاتے ہیں, گھومتے ہیں. تھوڑا اور پیسہ زیادہ ہوا پھر دلی پہ بھی راضی نہیں, شملہ جانا ہے, جے پور جانا ہے, لے کے جاتے ہیں. لے بھی جانا چاہیے, کوئی برائی نہیں ہے, بچوں کو گھمانا چاہیے. جیسے جیسے پیسہ زیادہ ہوتا رہتا ہے توقعات بڑھتی رہتی ہیں. جو بہت پیسے والے ہیں پھر ان کے بچے ہندوستان میں گھومنے پہ راضی نہیں ہوتے ہیں. پاپا اس بار چھٹیوں میں ہمیں کہاں جانا ہے, آسٹریلیا جانا ہے, سوئٹزرلینڈ جانا ہے. اچھا یہ بھی عجیب چیز ہے, کبھی کربلا و نجف کا نام, ایک صلوات پڑھ دیں محمد بہرحال ہمیں آسٹریلیا جانا ہے. اب جتنا بھی پیسے والا ہو, بہرحال اسے ایک بجٹ طے کرنا پڑتا ہے. سفر کرنا ہے تو کچھ پیسے جمع کرنے. بچوں نے کہا ہمیں گھومنے جانا ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے لے چلیں گے. 6 لاکھ روپے ہم نے سفر کے لیے نکالے. سب سے پہلا کام کیا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے فارم بھرا آسٹریلیا کے ویزے کے لیے. 4 لوگ ہیں, 2 میاں بیوی اور 2 بچے. کتنی فیس ہوئی, 10-10 ہزار روپے. مثلا 40,000 روپے ہم نے ویزا فیس دے دیا. کچھ دن کے بعد ویزا آ گیا. اگلا کام کیا ہوگا, ٹکٹ لینا ہوگا جہاز کا. اچھا جہاز کے ٹکٹ بھی 2-3 طرح کے ہوتے ہیں, اکانومی ہوتا ہے, بزنس کلاس ہوتا ہے, فرسٹ کلاس ہوتا ہے. اب جو آسٹریلیا جا رہا ہے پھر وہ اکانومی سے تو جائے گا نہیں, وہ بزنس والے سے جائے گا. ہم گئے 4 ٹکٹ خریدنے کے لیے, بزنس ٹکٹ نکال دو. اچھا جب پیسہ ہوتا ہے تو ایک عجیب سی اکڑ بھی ہوتی ہے. اس نے کہا بھائی مہنگا پڑے گا. ہم نے کہا تمہیں مہنگے سستے سے کیا مطلب, پیسہ دیں گے ہم. 4 ٹکٹ نکالو. کتنے کے ہیں, 4 لاکھ کے. نکال دیا, کریڈٹ کارڈ ہم نے دیا, کاٹا 4 لاکھ, چلے آئے. 40,000 ویزے کا, 4 لاکھ ٹکٹ کا, 6 لاکھ کا بجٹ تھا. کتنا ختم ہو گیا, 4,40,000. کتنا بچا, 1,60,000. اب جو گھومنے جا رہا ہے تو پھر یہ پرانے کوٹ پینٹ اور جینس تو کام آتے نہیں ہیں. اب آپ کے شہر میں تو ایک بڑا مال بھی ہے, پہنچ گئے لے کے ہم. صبح سے شام تک خریداری ہوتی رہی. شام میں جب ہم کاؤنٹر پہ آئے اور اس نے لسٹ بنانی شروع کی, فہرست بنانی شروع کی, تو جب وہ نکل کے آیا پرچہ 1 لاکھ روپے کا. سامان ہم نے کٹایا, سامان لیا, گھر سے لے آئے. 5,40,000 ہمارے خرچ ہو گئے. پھر اب لکھنؤ سے جب آپ آسٹریلیا جا رہے ہیں اور دلی سے فلائٹ ہے آپ کی, تو یہاں سے بھی آپ ٹرین سے تو جائیں گے بھی نہیں, فلائٹ سے جائیں گے, وہاں ہوٹل لیں گے, وہاں ٹیکسی ہے. بہرحال جو بچا کچھا 40, 50, 60 ہزار تھا وہ ہم نے دلی ایئرپورٹ تک خرچہ کر دیا. جہاز پہ بیٹھے, اترے سڈنی ایئرپورٹ, ٹیکسی کی, ہوٹل پہنچے. ہوٹل پہنچنے کے بعد ہم نے کہا ہمیں 10 دن اسٹے کرنا ہے, 15 دن رکنا ہے. اس نے کہا اگر 15 دن رکنا ہے تو کچھ ایڈوانس جمع کرنا ہوگا. ہم نے کہا کتنا, اس نے کہا $500. اب ہم نے ادھر کی جیب دیکھی خالی, ادھر کی جیب دیکھی خالی, بیوی کا پرس خالی, بچوں کی جیبیں خالی. اب کیا کریں, کیا کہا جائے گا, کتنا نادان انسان تھا. جو کچھ بھی سرمایہ تھا سب تو اس نے راستے میں خرچ کر دیا. جو مقصد تھا, جہاں جانا تھا, وہاں کے لیے کچھ بچا کے نہیں لے گیا.
اللہ ہمیں یہی بتانا چاہتا ہے جو یہ 50 60 70 80 سال تمہارے پاس ہیں یہ مقصد نہیں ہے، یہ راستہ ہے. یہاں اتنا ہی خرچ کرو جتنے کی ضرورت ہے، باقی وہاں کے لیے بچا کے لے جاؤ جو مقصد زندگی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اچھا بچا کے کیسے لے جائیں؟ اللہ ہم وصیت کر دیں جب ہم مریں گے تو جتنے ہمارے ایس بی آئی اور ICICI اور کیا کیا ہے اس کے سب کے کریڈٹ کارڈ ہمارے ساتھ، جتنے بھی چیک بکس ہیں، سب زمینوں کی رجسٹری، گاڑیوں کی RC، سب. آپ کیا کہیں گے؟ ایک بچہ بھی کہے گا کیا حماقت، جاؤ گے تو بس وہ ایک سفید لباس میں، یہ سب تو یہیں رہ جائے گا. اس سے تو دوسرے مزہ لیں گے، تمہیں تو خالی ہاتھ جانا ہے. پھر کیا کرو؟ کہا بہت آسان نسخہ، بہت آسان نسخہ، کچھ بھی نہیں تمہیں کرنا. ایک تصور جو اسلام کے لیے پیدا ہوتا ہے لوگوں میں، بلکہ دینداری کے لیے. اگر آپ دیکھیے ذرا سے کوئی محلے میں قوم میں پیسے والا ہو گیا، 2-4 گاڑیاں خرید لی، 2-4 گھر خرید لیے، فوراً چیمی گوئیاں ہوتی ہیں کہ بھیا یہ تو گیا. نہیں، یہ غلط تصور ہے. گاڑی رکھنا، گھر رکھنا، بلڈنگ بنانا، اسلام نے اس کی ممانعت نہیں کی ہے. یہ غلط فہمی ہے. اسلام دولت کا مخالف نہیں ہے. بس اسلام اور دوسرے ادیان میں تھوڑی سی ایک تھوڑا سا فرق ہے. جو دوسرے ادیان ہیں وہ دنیاوی مال و دولت کے لیے کہتے ہیں تم جیسے چاہو جہاں سے چاہو پیسہ کما سکتے ہو، لیکن اسلام کہتا ہے نہیں، تم جیسے اور جہاں سے نہیں، کمانے کا راستہ جائز ہونا چاہیے، حلال ہونا چاہیے. جائز راستے سے جتنا چاہو کماؤ، کوئی مشکل نہیں، جتنا چاہو کماؤ، سینکڑوں بلڈنگ بنا لو، کوئی مشکل نہیں. دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرے ادیان یہ کہتے ہیں جو تم نے اپنی محنت کی کمائی سے کمایا ہے وہ تمہارا اپنا ہے، اب جیسے چاہو جہاں چاہو خرچ کرو. اسلام کہتا ہے نہیں، جو جائز اور حلال راستے سے کمایا ہے وہ کمائی بھی پوری اب تمہاری نہیں. تمہیں گھر والوں کا خیال بھی رکھنا ہے، پڑوسیوں کا خیال بھی رکھنا ہے، اللہ کے حقوق بھی دینے ہیں، دین کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اہل بیت کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. اگر تم نے اپنے گھر والوں کے، پڑوسیوں کے، دین کے حقوق کو ادا کیا تب یہ حلال کمائی تمہارے لیے جائز ہے، ورنہ جائز کمائی بھی اگر حقوق ادا نہیں کیے گئے تو پھر جائز کمائی. یہ اسلام کا اور دوسرے ادیان کا بنیادی فرق ہے. پھر کیا کریں ہم؟ کا کوئی مشکل کی چیز نہیں ہے. تمہیں گاڑی خریدنی ہے، 20 لاکھ کا بجٹ ہے گاڑی لینے کے لیے، اسلام تمہیں گاڑی لینے سے نہیں روکتا. 20 لاکھ کی گاڑی کی بجائے تم تھوڑا سا ماڈل نیچے کر دو، 20 کی جگہ 19 والی لے لو، تھوڑا سا ماڈل اپنا گاڑی کا نیچے کر لو. 20 لاکھ کے بجٹ میں سے 19 گاڑی خریدو. 1 لاکھ میں کسی غریب لڑکی کی شادی کرا دو، دنیا میں بھی عیش کرو. یہ 1 لاکھ جو دے رہے ہو یہ آخرت میں کام آئے گا. گھر خریدنا ہے، 50 لاکھ تم نے جمع کیے ہیں، 50 لاکھ کا فلیٹ نہ لو، 48 کا لے لو، 45 کا لے لو. دنیا میں بھی عیش سے رہو. جو 5 لاکھ بچے ہیں وہ دین کے لیے استعمال کرو، دین کے لیے خرچ کرو، آخرت میں کام آئے گا. بائک لینا چاہتے ہو، 1 لاکھ ہے، نہ لو 1 لاکھ والی، 95,000 والی لے لو. 5,000 بچا کے کسی غریب بچے کی فیس کے لیے دے دو. دنیا میں بھی آرام سے زندگی گزارو، آخرت میں بھی تم عیش کرو گے. بس بنیادی فرق یہی ہے. یعنی اسلام یہ بتانا چاہتا ہے تم دوسرے ادیان کے ماننے والے ہو تو جیسے چاہو زندگی گزارو. اسلام یہ کہتا ہے اس دنیا میں تمہیں بھیجا گیا ہے صرف اپنے لیے نہیں، اپنے لیے بھی جیو، دوسروں کے لیے بھی جیو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.
ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، ہم ایسے حالات میں، جو میں مثال دے رہا تھا سڈنی پہنچنے والی، اب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ واپس تو لوٹ نہیں آئیں گے، اتنے محنت سے گئے ہیں۔ کسی نے کہا بھائی آپ ہی کے قوم کے ماننے والے، اور ان کا ایک اسلامک سینٹر ہے یہاں پہ، ایک مسجد ہے، وہاں پہ ایک مولانا ہے، جائیے ان سے کہیے کچھ مدد ہو جائے گی۔ ہم بیوی بچوں کو لے کے پہنچے اسلامک سینٹر، مولانا کے پاس، امام جمعہ اور جماعت۔ ہم نے کہا بھائی ہم ایسے ایسے مشکلات میں پڑ گئے ہیں، پیسہ ہمارے پاس بہت ہے، لیکن جو بجٹ لے کے ہم نکلے تھے وہ راستے میں خرچ ہو گیا، یہاں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہم آپ سے مانگ نہیں رہے ہیں، بھیک نہیں مانگ رہے ہیں، آپ ہمیں تھوڑا سا قرض دے دیجئے، جیسے ہی ہم انڈیا واپس پہنچیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے۔ اب جتنا بھی نیک انسان ہو، کیا جواب دے گا؟ بھائی نہ ہم آپ کو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، ہم کیسے پیسہ دے دیں؟ کہنے نہیں، ہم اپنے محلے میں بہت مشہور ہیں، ہم کو سب جانتے ہیں بخشی کے تالاب میں۔ آپ ایسا کریے، وہاں کے جو امام جماعت ہیں، یہ ان کا نمبر ہے، ان سے پوچھ لیجئے۔ مولانا نے نمبر ملایا، گھنٹی بجی، یہاں کے مولانا نے فون اٹھایا، کہا بھائی آپ کی بستی سے ایک صاحب ایسے ایسے آئے ہیں گھومنے کے لیے، ایسی پریشانی ہے، مشکل میں گرفتار ہیں، یہ پیسہ مانگ رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ مولانا نے کہا ہاں ہمارے محلے کے رہنے والے تو ہیں، لیکن نہ کبھی مسجد میں دکھائی دیے، نہ کبھی امام باڑے آتے تھے، نہ کسی قومی اور فلاحی کام میں آگے رہے، نہ کسی غریب کے کام آئے۔ ہم ایسے انسان کی ضمانت نہیں لے سکتے۔ عزیزوں، ہم سب گناہگار ہیں، ہم سب عاصی ہیں، لیکن ہمیں ایک امید ہے، وہ امیر المومنین کی شفاعت کی۔ لیکن یاد رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کل میدان حشر میں جب ہم کھڑے ہو کے اللہ سے کہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، اور پلٹ کے اللہ علی سے پوچھے یہ تمہارا شیعہ ہے، مولا کہیں ہاں، زندگی بھر دعوے ضرور کرتا رہا کہ ہمارا شیعہ ہے، ہمارا شیعہ ہے، نہ کبھی مسجد میں دکھائی دیا، نہ کبھی امام باڑے میں دکھائی دیا، نہ کبھی کسی قومی کام میں آگے آیا، نہ کسی غریب کی مدد کی۔ ایسے شیعہ کی ہم شفاعت نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، شفاعت کے لیے بھی جھولی میں عمل کا ہونا ضروری ہے، بے عملوں کی شفاعت نہیں ہو سکتی۔ کم سے کم ہم میں نقص ہے، عیب ہے، لیکن ہماری جھولی میں اتنے عمل ہونا چاہیے کہ میدان حشر میں کھڑے ہو کے ہم کہہ سکیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں۔ علی بھی کہے پروردگارا یہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا شیعہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی ہے عزیزوں، چونکہ بات آئی میں عرض کر دوں، دیکھیے ہم سب گناہگار ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، خطائیں ہو جانا انسانیت کا تقاضا ہے، ہر بھی غیر معصوم سے خطا ہو سکتی ہے۔ البتہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو غیر معصوم ہیں، لیکن پوری زندگی خطاؤں سے دور رہے، گناہوں سے دور رہتے ہیں، لیکن عام طور پہ لوگ کبھی کبھی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، گرفتار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں گناہوں سے، ایک شیطان کا جو حربہ ہے، شیطان جو ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا جانی دشمن ہے، ایک وسوسہ جو شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے وہ یہ کہ اب تم اتنے بڑے گناہگار ہو، تمہارے تو گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں، چلو اسی راستے پہ چلتے رہو۔ یہ تصور غلط ہے۔ جتنا بھی بڑا انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، البتہ پہلی کوشش یہ ہو کہ گناہ سرزد نہ ہو، لیکن اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو پھر فوراً انسان کو توبہ کرنا چاہیے۔ خوبصورت روایت ہے، آخر مجلس میں اسے بیان کروں، آپ بھی محظوظ ہوں اور ہمیں بھی اور سب کو ثواب ملے جن کے لیے سال ثواب کے لیے مجلس ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد جب جناب آدم علیہ السلام بہشت سے زمین پہ بھیجے گئے تو آپ مستقل گریا کرتے تھے، روتے رہتے تھے۔ جبریل امین نازل ہوئے، کہا آدم کیوں اتنا رنجیدہ ہو؟ آدم نے کہا اپنے لیے نہیں، اپنے آنے والی اولاد کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ کیوں آدم؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے ابلیس کو اجازت دے دی کہ وہ ہماری اولاد کو گمراہ کرے،
فرق یہ ہے کہ جو ہماری اولاد ہیں وہ صرف ظاہر کو دیکھ سکتی ہیں، لیکن ابلیس ہمارے ذہن کو بھی پڑھ سکتا ہے، ہماری سوچ کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہماری اولاد، اگر ایک انسان پیدا ہوتا ہے 2 شیطان پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کی عمر 60 70 80 سال 500 سال، شیاطین کی عمریں ہزاروں سال۔ جناب آدم نے کہا یہ تو تھوڑا سے انصاف سے دور لگ رہا ہے، یہ کیسے کہ ہمارے اولاد کے ساتھ یہ شیطان کو اتنے زیادہ اختیارات۔ جناب جبرائیل امین نے کہا اے آدم، اللہ نے تمہیں ایک خوشخبری سنانے کے لیے ہمیں بھیجا ہے۔ کہا کیا؟ کہا آدم، اللہ فرماتا ہے اگر تمہاری اولاد میں سے، توجہ فرمائیے گا، اللہ اکبر، کتنا رحیم ہے ہمارا رب، کتنا رحیم ہے ہمارا خالق۔ اے آدم، اگر تمہاری اولاد میں سے کوئی نیکی کا ارادہ بھی کرے گا، جیسے ہی اس نے نیک عمل کا ارادہ کیا، ہم اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھ دیں گے۔ انجام دینے کی بات نہیں ہے، اور یہ دیکھیے کوئی اور نہیں، خود اللہ کہہ رہا ہے۔ کتنا آسان ہے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھروانا۔ اے آدم، اگر تمہاری اولاد میں سے کسی نے نیکی کا ارادہ بھی کیا، ہم اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھ دیں گے، اور اگر اس نے وہ نیکی انجام دے دی تو ہم اسے 10 گنا بڑھا کے لکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم بیٹھ کے یہاں پہ یہ ارادہ کریں کہ ہم جو ہمارے پڑوسی غریب ہے یا اس محلے کا غریب ہے اسے آج ہم صدقہ دیں گے، جیسے ہی ہم نے یہ نیت کی، نام اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اگر ہم نے دے دیا تو 10 گنا بڑھا کے لکھ دیا گیا، اور اگر نہیں دیا، صرف سوچا تھا، صرف ارادہ کیا تھا، تب بھی ہمارے نامہ اعمال سے وہ نیکی مٹائی نہیں جائے گی، جیسے ہی سوچا نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا۔ اے آدم، اگر تمہاری اولاد میں سے کوئی نیکی کا ارادہ کرے گا، ہم اس کے نامہ اعمال میں وہ نیکی لکھ دیں گے، اور اگر وہ نیکی انجام دے گا تو 10 گنا بڑھا کے لکھ دیں گے۔ لیکن اگر تمہاری اولاد میں سے کوئی برائی کا ارادہ کرے گا، نہیں لکھیں گے۔ اگر ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ ہم جائیں گے پڑوسی کو آج پریشان کریں گے، سوچ رہے ہیں، اللہ نے کہا نہیں لکھیں گے۔ جب تک کہ تم اس برائی کو انجام نہ دے دو گے، وہ نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی۔ اور فرق یہ ہے، نیکی اگر انجام دو گے 10 گنا بڑھا کے لکھی جائے گی، برائی اگر انجام دو گے تو صرف 1 برائی لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آدم راضی ہو؟ جناب آدم نے کہا رب فزد، تھوڑا اور۔ اتنے پہ جناب آدم راضی، ہمارے اور آپ کے لیے راضی نہیں ہوئے، کہا رب فزد، کچھ اور۔ اللہ نے کہا ٹھیک، اگر تمہاری اولاد میں سے کوئی گناہوں پہ گناہ کرتا رہا، غلطیوں پہ غلطیاں کرتا رہا، خطاؤں پہ خطائیں کرتا رہا، لیکن مرنے سے پہلے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اپنی خطاؤں کا احساس ہو گیا، اور وہ سچے دل سے آ کے ہماری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، ہم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ایک صلوات تو پڑھ دیں محمد۔ کہا آدم راضی ہو؟ جناب آدم نے کہا ہاں میرے اللہ، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ پوری زندگی کوئی گناہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے، اور آخر وقت مرنے سے پہلے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، سچے دل سے وہ توبہ کرے، سارے گناہ معاف۔ راضی ہیں۔ اب سنیے، جبریل امین نے کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اے آدم تم مخلوق ہو، اتنے پہ راضی ہو گئے، ہم خالق ہیں، اتنے پہ بھی راضی نہیں۔ من تابا وآمنا وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا، ایمان لے آئے گا، عمل صالح انجام دے گا،
اللہ اس کی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل کے اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ دیکھیں آپ نے کتنے اچھے لوگ دیکھے ہوں گے کہ اگر کوئی آ کے کہے کہ بھیا ہم نے آپ کی جیب سے 100 روپے نکال لیے تھے، کہیں گے کوئی بات نہیں، چلو آئندہ نہ کرنا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی آ کے کہے کہ 100 روپے نکال لیے تھے، کہ 1 منٹ رکو، گھر جائے اور پھر 1 لاکھ کی گڈی لا کے دے، لو تمہاری چوری کا انعام؟ یہ صرف وہ رحمان اور رحیم خالق ہے۔ پوری زندگی جو تم گناہوں پہ گناہ کرتے رہے ہو، نہ صرف یہ کہ تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل کر کے تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بہت سے لوگ سبحان اللہ کر رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو ابھی مولانا کی بات پہ شک ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ پوری زندگی گناہ کرتے رہے، بس ایسی سب کچھ معاف۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا بھائی ایک بالٹی پانی لے آئیے، یہ گئے ایک بالٹی پانی لے کے آئے، ہم نے کہا یہاں رکھ دیجیے ممبر کے پاس۔ اپنی انگلی سے ہم نے 1 قطرہ خون اس بالٹی میں گرا دیا، بالٹی کا پانی کیا ہوا؟ نجس ہو گیا نا۔ ہم نے کہا بھائی آپ زحمت کیجئے، جا کے 1 بالٹی پورا خون سے بھری ہوئی لا کے رکھ دیے۔ یہ گئے کسی قصائی کے یہاں سے یا کہاں سے بھی 1 بالٹی خون کی بھری ہوئی لا کے یہاں پہ رکھ دی۔ اب آپ بتائیے ان 2 بالٹیوں میں فرق کیا ہے؟ یہ پوری نجس العین سے بھری ہوئی بالٹی ہے لیکن نجس، یہ پانی کی بالٹی ہے لیکن 1 قطرہ جیسے ہی خون گرا نجس ہیں، تو دونوں نجس۔ ہم نے دونوں بالٹیاں اٹھائیں، لے کے چلے ندی کے کنارے، سمندر کے کنارے، جہاں جو نزدیک تھا، لے کے پہنچے۔ دونوں بالٹیوں کو ہم نے سمندر میں گرا دیا۔ جیسے ہی دونوں بالٹیاں سمندر کے پانی سے ملی، پاک ہو گئی۔ آپ نے کہا بھائی یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ 1 قطرے والی پاک ہو جائے، پوری بالٹی خون سے بھری ہوئی تھی پھر کیسے پاک ہو گئی؟ ہم کہیں گے بات کم خون یا زیادہ خون کی نہیں ہے، اس دریا کے پانی میں وسعت اتنی زیادہ ہے، جیسے ہی نجاست اس سے متصل ہوتی ہے پاک ہو جاتی ہے۔ اب سمجھے کم گناہ زیادہ گناہ، گناہ نے صغیرہ گناہ نے کبیرہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت میں وسعت اتنی زیادہ ہے، جیسے ہی گناہگار اس سے متصل ہوتا ہے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بات کم گناہ یا زیادہ گناہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت میں وسعت اتنی زیادہ ہے۔ گناہگار سچے دل سے آئے، توبہ کرے، اس کی رحمت سے اپنے کو متصل کرے، جتنے بھی گناہ۔ البتہ میں ایک چیز یہاں پہ عرض کر دوں، دیکھیے 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو گناہ کرتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو گناہ بالکل نہیں کرتے۔ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے اللہ نے جنت میں بھی درجات بنائے۔ جب انسان بہشت میں جائے گا تو تمنا کرے گا اے کاش ہم نے وہ اعمال انجام نہ دیے ہوتے تو ہمارا درجہ بھی ہمارے پڑوسی کی طرح ہوتا، ہمارے دوست کی طرح ہوتا۔ آپ جائیے چوک کے وہ گول دروازے میں جہاں چکن کے کرتے بکتے ہیں، 2 سفید سفید کرتے لے کے آئیے، بہترین اچھے کوالٹی کے۔ ایک کرتے کو جو یہ آئل ہوتا ہے بائک وغیرہ سے نکلتا ہے، اس پہ ایک چھینٹ مار دیجئے، وہ کرتا گندا ہو گیا۔ آپ گئے گھر میں صابن لگایا، صاف ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دال کے دبے ایک بار سے دھل جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو ہلدی والا سالن ہوتا ہے کئی بار دھلنے کے بعد بھی صاف
گناہ بھی ہمارے روح پہ ایسے ہی ہوتے ہیں. کچھ گناہ ہوتے ہیں جو ایک چھوٹی سی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے گڑ گڑانا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے. وہ اتنے زیادہ عظیم ہوتے ہیں کہ ایک توبہ سے معاف نہیں ہوتے. ہم نے دھویا 2-4 بار صاف نہیں ہوا، لانڈری پہ دیا، جب لانڈری سے لوٹ کے آیا تو ہلکا سے دھبا رہ گیا، پھر ہم نے دوسری لانڈری پہ دیا، اب جب دھل کے آیا تو ایک دم سفید، بالکل صاف. ہم نے دونوں کرتے ایسے رکھے آپ کے سامنے، ہم نے کہا بھائی دونوں کرتوں میں کوئی فرق ہے؟ آپ نے کہا نہیں، دونوں ایک دم سفید، ایک دم تمیز، ایک دم کلین. لیکن انصاف سے بتائیے، وہ جو کرتا جو ابھی پیکٹ سے نکلا بھی نہیں ہے، اور وہ کرتا جو 10 بار صابن اور طرح طرح کے چیزوں سے دھل چکا ہے، اس کی کوالٹی ایک ہے؟ نہیں. دکھنے میں ایک ہے لیکن کوالٹی اب فرق ہو چکی ہے. یہ کپڑا کمزور ہو چکا ہے، یہ کپڑا نیا ہے. توبہ بھی اسی صابن کا کام کرتا ہے، انسان کی روح کو صاف کر دیتا ہے، تاکہ میدان حشر میں جب تمام مخلوقات ہوں تو ان کے سامنے تم بھی ویسے ہی نظر آؤ جیسے وہ انسان جس نے کبھی کوئی غلطی نہ کی ہو، جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے توبہ کے ذریعے ہم لوگوں کے سامنے تمہاری آبرو کو محفوظ رکھیں گے، لیکن یاد رکھنا جو وہ انسان جس نے پوری زندگی گناہ نہ کیا ہو اس کی روح اور ہے، جس نے گناہ کر کے توبہ کیا ہو اس کی روح اور ہے. کوشش یہ کرنا چاہیے مومن کو پوری زندگی میں اس سے گناہ سرزد نہ ہو، اور اگر سرزد ہو جائیں تو پھر توبہ کرنا چاہیے، فوراً توبہ کرنا چاہیے. ایک دیندار، ایک شیعہ، ایک اہل بیت چاہنے والے کا شیوا ہونا چاہیے، طریقہ کار ہونا چاہیے. بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی. دیکھیے کربلا سے ہمیں ہر طرح کے درس ملتے ہیں، توبہ کا درس بھی ملتا ہے. توبہ کا درس ہمیں حر سے ملا ہے. وہ حر جو بانی ہے، جو سبب بنا ہے امام حسین علیہ السلام کو کربلا لانے کا، صرف ایک ارادے اور ایک عمل نے اسے جہنمی سے جنتی بنا دیا. آج ہم زیارت پڑھتے ہیں ان کی، آج ان کے روضے پہ جاتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں، لیکن حر نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک درس دیا ہے. توبہ وہ نہیں ہے جو ہم آتے ہیں امام باڑوں اور مسجدوں میں کرتے ہیں توبہ 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 توبہ. نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم شرمندہ ہو تو پھر عمل سے کر کے بتاؤ کہ شرمندہ ہو. اگر نمازیں چھوٹی ہیں تو قضا کر کے بتاؤ کہ شرمندہ ہو. روزے چھوٹے ہیں تو روزوں کو ادا کر کے بتاؤ کہ شرمندہ ہو. اگر کسی کا حق غصب کر لیا ہے، حق نہیں دیا ہے، تو حق واپس کر کے بتاؤ کہ شرمندہ ہو. اگر حر پوری رات اپنے رخساروں پہ تماچے لگاتے رہتے، روتے رہتے، لیکن اسی خیمے میں بیٹھے رہتے، ان کی توبہ قبول ہوتی؟ نہیں. حر نے ایک درس دیا ہے کہ اگر تمہیں حسینی بننا ہے تو پہلے یزیدی خیمے کو چھوڑنا ضروری ہے. اگر حسینی بننا چاہتے ہو تو پہلے یزیدی خیمے کو ترک کرو. جیسے ہی یزیدی خیمے کو ترک کرو گے خود حسین آگے بڑھ کے تمہارے استقبال کے لیے آئیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں. کربلا ہمارے لیے درس ہے. ابھی ایک دن پہلے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت، وفات کی تاریخ تھی. دل چاہتا ہے کہ اس بی بی کے بھی مصائب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں. دیکھیے کربلا میں 2 طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے مظالم اور مصائب کا سامنا کیا. ایک وہ ہیں جو عاشور کو شہید ہو گئے اور عاشور کے بعد کی مشکلات انہوں نے نہیں دیکھی. لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے عاشور کے مصائب بھی دیکھے ہیں اور عاشور کے بعد کی مشکلات کا بھی سامنا کیا ہے. مرنے والے بھی یقیناً کر گئے کار عظیم. جو روز عاشور شہید ہوئے انہوں نے بھی کارنامہ انجام دیا. مرنے والے بھی یقیناً کر گئے کار عظیم. پوچھئے ان سے جنہیں ہر حال میں جینا پڑا.
سخت منزل ہے، بہت سخت منزل ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پہ آئے ہیں، نقاہت کا عالم یہ ہے کہ اب شمشیر چلائی نہیں جاتی، لیکن ابن حیدر ہے، حسین ابن علی ہے، دشمن میں اتنی ہمت و جرت نہیں ہے کہ حسین کے نزدیک آ سکے۔ کسی نے کہا کیسے پتہ لگایا جائے کہ حسین زندہ ہے یا اس دنیا سے چلے گئے؟ ایک مرتبہ شمر نے آواز دی، حسین ہم تمہارے خیموں میں آگ لگانے جا رہے ہیں۔ جیسی یہ آواز سرکار سید الشہداء کے کانوں سے ٹکرائی، ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اور ایک مرتبہ اپنی قوت کو جمع کیا، کوہنیوں کے بل اٹھ کے کہتے ہیں اے ظالموں، ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے، خیموں کا رخ نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف سنا تھا کہ دشمن خیموں کی طرف جا رہے ہیں، برداشت نہ کر سکے۔ ہائے رے سید سجاد، ہائے رے زینب کبریٰ، ارے 4 سال کی یتیمہ سکینہ، شمر کبھی تامیہ تماچے مار رہا ہے، کبھی گوشوارے چھین رہا ہے، سید سجاد دیکھ رہے ہیں، زینب کبریٰ دیکھ رہی ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس آخری جملہ، زینب کبریٰ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، پھر شام سے اپنے وطن واپس آ گئیں، لیکن کبھی بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں روئیں۔ ہمیشہ یہ نقل ہوا ہے کہ امام حسین اور اولاد حسین کے اوپر گریہ کیا۔ یہی تو وجہ ہے جب کہ دربار میں سرہائے شہداء لائے گئے، سب نے اپنے اپنے بچوں، اپنے اپنے شہیدوں کا سر اٹھا لیا۔ 2 ننھے بچوں کے سر تھے جنہیں لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک شامی خاتون نے بڑھ کے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر چکی ہے۔ زینب نے سنا، ایک مرتبہ تڑپ گئی، نہیں بی بی ایسا نہ کہو، ارے ان بچوں کی ماں میں موجود ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کا ماتم کروں یا اپنے بھیا کا ماتم کروں؟ زینب کبھی نہیں روئی، لیکن تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ وطن واپس آتا ہے، زینب اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے، جیسے ہی حجرہ اون محمد میں داخل ہوئی، 2 ننھے بستر نظر آئے۔ اب زینب سے برداشت نہ ہوا، زینب نے خود کو گرا لیا، اے اون محمد، ارے ماں کو معاف کرنا، اماں تمہارے اوپر گریہ نہ کر سکی، اماں تمہارے اوپر ماتم نہ کر سکی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم اکرام حسین ابن شہنشاہ حسین اور جملہ مومنین و مومنات، مخصوصاً جو حضرات یہاں پہ ہیں، ان کے بزرگاں اور آبا و اجداد کے لیے ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگارہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ پروردگارہ ان سوروں اور ان مجلس کا ثواب مرحوم جن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے ان کی روح تک پہنچا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں توفیق دے کہ ہمارے اعمال اور ہمارا کردار ایسا ہو کہ ہم امیر المومنین کے حقیقی شیعہ بن سکیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد سرکار سید الشہداء
ثانی زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا کہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، اس غیبت کبریٰ میں ہمارے مراجع کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما، ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے فتنے اور گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، شہدائے کربلا کا اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما۔